یا رب سیدنا مولانا ناصر اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا آمنوا صدق الله العظيم صلوات محمد جیسا کہ جناب نے کچھ علم چاہے اور کچھ علم چاہے کیونکہ انتظامیہ کی طرف ٹائم ختم ہو چکا ہے 15 منٹ تک تو فرمانے لے کے 15 منٹ ٹائم سے شبیہ برآمد کی دیا اس واسطے ایک مسئلہ ہے اس واسطے محسوس نہیں کرنا میں عرض کی سی کہ مشتبائی صاحب نے کہوں کہ مصاحب پڑھا نظار 15 منٹ بعد برآمد کی ہو جائے تقریب 15 منٹ تک فضائل و مصاحب کی ہو نہیں سکتی جہاں مسئلہ ہے وہ تساں سمجھنا تو مسئلہ آتا ہے میں ایک گل کرنا تو پھر شبیہ کی برآمد کی میرے محترم سامعین میں جناب کے سامنے مگر میں کسی موضوع واسطے خطیب واسطے یہ ٹائم کوئی ٹائم نہیں میں بند تک نہیں پڑھنا تو میں بند پڑھا تو برآمد کرا لیکن ایک منٹ انتظامیہ نالا سی کام سارا کچھ میں پتہ سا وہ مطابق ایسے چلتے ہیں فکر نہیں حاضری انشاءاللہ میں جناب کے سامنے سورہ نمبر کا نساء سے آیت پڑھا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا جس مقام تک بولا جائے گا خاص و عام کو پتہ ہے کہ یہ مطلب ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کبھی نماز کا حکم دے دے کبھی زکات کا حکم دے دے کبھی حج کا حکم دے دے کبھی نیکی کا حکم دے دے کبھی برائی تو بچن کا حکم دے دے لیکن گل جدوں کر دے یا ایھا الذین آمنوا گل کر دے یا ایھا الذین آمنوا یہ ترجمہ پوری دنیا تے ہر بچے کے ذہن میں اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو درود بھیجو اور جس پر بھیجو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق یہ مطلب یا ایھا الذین آمنوا ایمان والے درود بھیجے تے ایمان والے تسلیم کی ہر ایمان والے کا کام ہے کہ جدو اللہ آکھے یا ایھا الذین آمنوا تے کو جڑا کام آکھے وہ کام کرے یہ آیت میں پڑھی یہ کچھ مسئلہ ہو رہا ہے یہ تسی محسوس کرو کہ دو لفظ ہو رہے ایک باری آمنو ایک باری آمین آمنو آمین اتنے زبر ہوئے تے آمن تھلے زہر آ جاتے آمین بہت شکر یہ دو لفظ نے ایک نہیں نہ پڑھا تو سامنے یا ایھا الذین آمنوا آمین یا ایھا الذین آمنوا آمین یہ واحد آیت ہے پورے قرآن یا ایھا الذین آمنوا یہ دیکھیں اللہ نے کام نہیں دسے کہ نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکات دے درود پڑھو نہیں یہ فرمایا نے یا ایھا الذین آمنوا آمین اے ایمان والو ایمان لے بھی آؤ آمنو اے ایمان والو آمین اے ایمان والو آمین یا ایھا الذین آمنو آمین اے ایمان والو ایمان لاؤ اس پر اللہ فرماتا ہے باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ اے ایمان والو ایمان بھی لاؤ نا اللہ پر اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو رسول پہ نازل کی گئی اے ایمان والو یہ کیسے یا ایھا الذین آمنوا نے نہ جو اللہ پہ ایمان ہے نہ رسول پہ ایمان ہے نہ قرآن پہ بھی ایمان نہیں رسول پہ بھی ایمان نہیں اللہ پہ بھی ایمان نہیں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمین یا ایھا الذین آمنوا آمین اے ایمان والو ایمان لے بھی آؤ یہ تو مختصر میں نہیں کر سکتا تو انہوں بندہ کہ شیعہ تو اسی آگے شیعہ ہو جاؤ جناب بہت شکریہ کرو جناب تو انہوں بندہ کھلو گیا کہ شیعہ تو اسی آگے جناب حکم کرو
تو بندہ آ کے شیعہ ہو جاؤ آگے جناب تسی شیعہ میں تو نہ سم شیعہ کہنا وہ آ کے پھر سوچو آپ ہی جے میں تو پورے شیعہ سمجھتا ہوں تو گل کرتا ہی کیا جہاں بندہ ہے شیعہ ہو جاؤ یہ مطلب ہے وہ بندہ تو شیعہ ضرور کہہ رہا ہے لیکن اندروں تو شیعہ سمجھ نہیں رہا کسی بندے نے بندہ آکھے اور اللہ دیا بندے دا پتر بن اور بندے بنو یہ مطلب بندے بنو شیعہ بنو یہ مطلب ہے جہاں بندہ آتا ہے شیعہ ہو جاؤ وہ سمجھتا ہے بندہ شیعہ کہلواندے ضرور نے اندروں شیعہ ہے اللہ تعالیٰ جزا خیر اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا آمینو اے ایمان والو وہ ایمان بھی لے آؤ یہ مطلب ہے اس کا اس کچھ ایسے لوگ بھی ہے سر جنہیں ایمان والے کہلاندے ہیں سر ایمان والے ہیں نہیں سر انہوں نے نشاندہی میں کر کے جناب کو اجازت چاہنا 4 قسم کے لوگ میرے نبی نال ٹکرائے جنہوں حضور نے اعلان نبوت کی تھا اس دور تے یہودی ٹکرائے اس دور تے نصارہ ٹکرائے اس دور تے کافر ٹکرائے اس دور تے مشرک ٹکرائے مشرک کافر یہود و نصارہ انہاں وچ پڑھے لکھے بندے بھی موجود سن انہاں وچ لڑائی کرنے والے بندے بھی موجود سن انہاں وچ دم شم کرنے والے بندے بھی موجود سن اور انہاں وچ پیسے لانے والے بندے بھی موجود سن تحریک 4 قسم دے بندے ہوندے نے جہاں بندہ لڑن چاہتا ہے وہ آتا بھی پیسہ دین چاہتا میں کوئی نہیں ہے جتنے لڑائی ہوئی نا اور سے میں دسے پیسے والا بندہ آتا بھی لڑن چاہتا میں نہیں چاہیے جتنے کو پیسہ لگتا ہوا ہے نا لڑنا تو سب پیسے لے لا دیں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے وہ جناب پہلی وہ آتا میں نا جی جتنے گل کرنی پئی نا میں علم کی گل کرا مولوی آکھے گا نہ میں پیسے لڑ چکا نہ میں ہاتھی پہن چکا جتنے گل کرنی پئی اتنے نہیں کرا تو چوتھے ہوتے نے بابا جی وہ آتے ہیں نہ اسی پیسے لان جو گے ہیں نہ اسی لڑن جو گے ہیں نہ کوئی اتنے علم کی گل کرن جو گے ہیں میں تو تویز دینا انہوں نے مجھا بھی مار جان گیا بندے بھی مار جان گیا انہوں نے گاہ کھا رہے یہ مطلب ہے کچھ بندے ہوتے ہیں روحانی مقابلے کچھ ہوتے ہیں ہتھی پہ کے جسمانی مقابلے کچھ ہوتے ہیں سرمایہ لا کے پیسے کے مقابلے کچھ ہوتے ہیں علم لے کے علم کے مقابلے میرے سامنے قرآن ہے رب کعبہ کی قسم ہر قسم کا بندہ محمد کے سامنے آیا ہے جس جتی تے نہیں نہ دکھیا انہوں مصطفیٰ آئے بندے ضرور کیونکہ میرے نبی کو ہر قسم کے بندے کا سامان موجود ہے جے بندے علم لے کے آئے نے محمد تو بڑا عالم بھی کوئی نہیں جے بندے ہتھی پہ نے تے اللہ فرمایا جبریل اعلان کر لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نہ ایسی تلوار کسے کولے نہ ایسا مجاہد کسے کولے جے بندے قبلہ روحانی طور پر سامنے آئے نے تجھے دیکھ جو میرے نبی اچھا سرمایہ دار سامنے آئے ہتھی پہن والے آئے تے علی سامنے آئے نے کوئی عالم سامنے آئے تو مصطفیٰ آپ سامنے آئے نے تے جے کوئی آ گیا جناب سرمایہ لانا میں پیسے لا دیا گا اللہ نے محمد نو بی بی عطا کی تھی جیسا کہ تو آپ پہلے میرے پیسے دے دے میرے بھی پیسے دے یہ کسی آ گیا کہ میں پیسے لا دے انہوں زہرہ دی اماں نے آگیا پہلے میرے پیسے دے دے تیسری قسم ایسے لوگوں نے سی جنہیں اس دور جو باوے ہوتے سن اس دور کے باوے وہ شادی نہیں سکتا وہ سمجھتے سن جنہیں شادی کرا دے وہ تو روحانیت ہو رہی ہے جنہیں شادی نہیں کرانی وہ روحانی ہے جنہیں شادی کرانی بیوی بچی ہو گئے وہ تو روحانیت رہی وہ پھر جنہیں اس دور دے راہ ہوتا سن وہ شادی نہیں سن کرا دے وہ جب وہ بندے سامنے آئے نا کہ اسی تمیز کر دیں گے دم کر دیں گے اسی اللہ کے نیڑے ہیں اصا شادی ہی نہیں کرے نبی کی عزت تو صدقے نبی کو تو ایسا کوئی نہیں سی نا جس بیاہ نہ کرایا ہوتا وہ تو مقابلے تو لے جائے نبی فرمایا جڑے سمجھتے ہیں نا شادی روحانیت نو اڑا دیں دیئے میں توبے جی لے کے مقابلے چاہے میری محبت ہوئی کہ حیدر ایک نعرہ ہوتا ہے یارہ حیدر مولی صاحب میرے کو پہنا پہ پڑھ دے سن تو انہوں نے مہندے سن بس کر چھڑ دے انہوں نے بندہ دیں چھڑ دو پانی کچھ تو بندے آکھا نا حیدر میں پیچھے بیٹھا تو پانی پہ ہونا تھا حیدر اصل گل یہ پھر میں پتہ نہیں لگتا کہ یہ داد ہوندی ہے پہ چھڑان دے نارے بس کسی نے توجہ فرمائی
تمہیں پتا میرا مزاج ہوتا ہے میرا ایک موضوع ہوتا ہے اس موضوع تو میں پڑھنا گھنٹے تو پہلے اپنی گل مجھے کبھی نہیں پوچھی میں دوستوں واسطے میں مکا دوں کہ 4 قسم کے بندے نبی کے سامنے آئے تو کسی کی پیش نہیں گئی پنجابی عالم سامنے آئے نہیں تو نبی جتنا علم کسی کو نہیں سرمایہ دار سامنے آئے نہیں تو خدیجہ تو بڑا مالدار ہی کوئی نہیں جی کوئی مرد میدان لڑن واسطے آیا کہ علی تو بڑا کسی کو بہادری کوئی نہیں جی بڑے مبالغہ ہوا نبی انہوں نے لے کے لوگ کہتے ہیں شادیاں کرائیے تو روحانیت ہو جاتی ہے نبی فرمایا میں 2 جی بھی لے کے آؤں 2 انہوں کے بچے بھی لے کے آؤں جب مقابلہ ہو گیا تو پھر علی نہیں جا انہوں نے بندے دیتا کہ یا جو اللہ سے کا آمن ہو ہاں آمین ہو آمین ہو ایک انہوں آتھا نہیں بس دسنا ہے تو میں تمام کروں لگا ایک یہود و نصارہ کافر و مشرک یہ 4 قسم دے بندیاں جدو دیکھا نا اسی نبی نال مقابلہ نہیں کر سکتے انہاں 4 کیٹیگریاں نے اپنے اپنے بندے اسلام وچ داخل کر دیتے کتنے بندے سمجھے اپنے اپنے بندے اسلام وچ داخل کر دیتے کہ کلمہ پڑھ کے وچ وڑ جاؤ تے بچوں بچی جویں چوہا منجی کھاندا ہے بچوں بچی اسلام نو کھا جا یہ 4 قسم کے بندے اسلام وچ داخل ہو گئے جڑے یہودی داخل ہوئے وہ مرن تک یہودی رہے جڑے عیسائی داخل ہوئے وہ مرن تک عیسائی رہے نمازاں بھی پڑھتے رہے روزے بھی رکھتے رہے حاجت بھی موجود سن جڑے کافر سن کافر رہے جڑے مشرک سن مشرک رہے ایک 5ویں قسم ہے 4 قسماں 2 بندے سن ایک منن والا ایک نہ منن والا ایک تیسری قسم کے متعلق میں ایک گل کرنے لگا بندہ یا کافر ہوتا ہے یا مومن ہوتا ہے اس قرآن سے کافرہ واسطے سورہ الکافرون ہے ٹھیک ہے اور مومنہ واسطے سورہ مومنون ہے آج میں اللہ فرمانا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اسے واسطے سورہ منافقون ہے سورہ منافقون منافقون ہوتے ہیں جنہاں کافر رہے نا مسلمان ہوئے نا کافر رہے نا مسلمان ہوئے نا میرے رسول فچ داخل ہو گیا نہیں ایک کیٹیگری ہے جنہیں مطلق نبی نو اللہ نے فرمایا فاحذرہم انہاں تو بچی بچے بچ بڑھ گئے نبی پاک نے فرمایا مومنو انہاں تو بچ کے رہنا بچ بڑھے جی وہ صحابی دی جُتی نو تھلے ہو چھوڑنا جنہاں مسجد کھلو کے کہنے لگا یا رسول اللہ تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ منافق کتھے کتھے نبی فرمایا پہلی صحابہ جو ہوگے میرے دعا بھی پتہ ہوتا ہے آخری صحابہ جو ہوگے میرے دعا بھی پتہ ہوتا ہے اگے ہوگے میرے دعا بھی پتہ ہوتا ہے پچھے ہوگے دعا بھی پتہ ہوتا ہے میں جنہاں اتوں میں نا اونا بچوں میں نا ہو سکا یا رسول اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہے جدو تسی نہ ہو گے اسی کا نبی نہیں نا اسی کے رہتا جانا گے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے مسجد میں بچ کھلو کے نبی نے فرمایا علی کی وجہ سے جو علی سے محبت رکھے گا اسے مومن سمجھ لینا جو بغض رکھے گا اسے منافق بڑا نقصان دیتا ہے کافرہ اسلام بڑا نقصان دیتا ہے مشرکہ اسلام بڑا نقصان دیتا ہے یہود و نصارہ علیہ السلام پر جنہ نقصان منافق دیتا ہے انہاں نہ کوئی کافر دے سکے نہ کوئی مشرک دے سکے نہ کوئی یہودی تھا نہ کوئی نصارہ کوئی عیسائی نہیں مخالفت جنہیں نہیں ہوئی مخالفت نہیں اس خاندان کی مخالفت جدوں تک کافر کرتے رہے ادوں تک مردہ کی جنگ مردہ نہ رہی لیکن آباد رہو جی حضور نال کافر لڑے ضرور ہیں پر تین رسول دی محفوظ رہی نبی نال یہودی لڑے ضرور ہیں لیکن گل تیاں تک نہیں نہ آئی خدا کی قسم ایک ٹولہ ایسا منافقین ہے جس سے خاندان میں انج روڑے ہیں کہ اجے تک منن والے تیاں نال لے کے چوکاں چ بیٹھے میں جتنے جلدی جلدی برآمد کراؤں میں کی کراؤں میں انہیں جلدی کر نہیں سکتا بند پڑھتا ہوں تو بند پڑھ کے برآمد کرا دیتا ہوں کچھ بڑا مزین بناؤں جنہیں 50 سال تو اٹھتے بندے بیٹھے میرا تعاون کرو کبھی کبھی ماں یاد ہوں 50 سال تو اٹھتے بندے نوہاں بھی موجود ہیں تیاں بھی موجود ہیں پوترے بھی موجود ہیں دوترے بھی موجود ہیں اماں یاد ہوں نوجوانوں ماں بڑی بڑی نعمت ہے ماں کی قدر کرنا بندہ وڈیرا ہو گیا ہوگا نا 10 پتر ہو
10 نوہاں اتریا دوتریا بہار لگی ہوئی جدو بندہ اوکھا ہوتا ہے ادو اٹھ کے آتا ہے ہالو میری ماں زہرا دا لال سویرے لاشا چکن لگے دیگر تک لاشا تلے نے چھپیاں اے لفظ پوچھو نہیں آکھیا کدو آکھیا جنہوں اصغر نو دفن کیتا نے اسی نے بڑی جلدی قریب آ گیا آنسو آ گیا تو سوچے ناتی زیارت کر لیں نبی میں نے جدو علی اصغر نو دفن کیتا نے کٹی کو قبر کٹی حضرت علی اصغر تھی میرے مولا نے 6 فٹ 4 فٹ 3 فٹ گہری 10 فٹ 5 فٹ 3 فٹ کچھ بھی نہیں ریت ہٹائی نے بیٹے نو بچ رکھیا نے اللہ جانے اس کھلے منہ تے ریت کرنا پایا عزیزو قبر بنانا بندہ تھکدا نہیں ایڈی قبر تھکدا کدوں نہیں جدوں پتر دی آپ بنانی پڑے کدی یہ ہویا کہ پیو پتر دی قبر واسطے کئی پھڑی ہوئے بندے کول جو کہ انہوں نے ادھر ہو کے کرنا اسی مر گئے سارا بندہ کولے میرے عزیزو جدوں اصغر دی قبر بنا کے اتنے مٹی پا کے میرے امام اٹھے نے وہ دو جملہ فرمایا نے اما میں تھک گیا کنہیں بندیاں دی آئے میرے تک یہ فرمایا نے اما میں لڑو منی رونا تسی رونا اما میں تھک گیا دوجہ فرمایا نے اما میں تیرا پیاسا بیٹا حضرت امام حسین دی پیاس آجل تو پہلا زہرا پانی لے کے کھڑے ہو گئے جدو کہنا اما میں تھک گیا تو میں پیاسا اور تھوڑے ایک بندہ دوڑے ہیں فرات میں پانی بچو انہیں پیالہ بھرے تو میرے امام کے سامنے آ کے آنگا پیاسا تو ہے میرے مولا فرماتے تو کون ہے کہنے لگا میں مسافر ہوں تو پانی پیتا ہے تو تیری آواز میں کرنا تو پہی اماں میں تھک گیا اماں میں پیاسا ہوں فرمایا کیوں لے کے آئے کہنے لگا نبی دا فرمان ہے پیاسا پانی مانگے تو نماز چھوڑ پہلے انہوں پانی دیو تو پھر نماز پڑھو یہ توڑی نہایا سکتے جاؤں یہ توڑی نماز اچھ مر گیا تو میں عبادت قبول نہیں کر میرے امام اچھ دیکھ کے فرماتے ہیں بڑا اچھا مسلمان ہے تو تینوں جنگلہ ہے کہ نبی دا فرمان یاد رہے ایک باری 10 سکنے کے لئے نبی دا فرمان ہے مدینہ محمد دا فرمان جنہیں میرے یہ لفظ میرے مولا سنیا فرمایا میں تیرے واسطے دعا کرنا تینوں مصطفیٰ دے فرمان جنگلہ چ یاد رہے ہاں کہنے لگا پینا نہیں کہنے لگا پینا نہیں یہ نہیں فرماتے رہے میں وہ نہیں پینا کہنے لگا تو پیاسا نہیں میں پیاسا پیتا کیوں نہیں میں جا اپنا کام کر کہنے لگا دسو کے نات میں جاواں گئی میرے مولا فرماتے جتھے میں تینوں کرنا اتھے جا کے واپس آ اتھے کلیا نا میرے امام پچھو ویندا گیا ٹردا گیا پچھو ویندا گیا ٹردا گیا جتھے امام نے آکھیا تے رک جا اتھے رک کے اس ایک باری آگے ویکھیا آزاد آلو جدوں اتھوں واپس آیا نا زمین کربلا دی مٹی سر جھکائی آیا تے منہ تے ماتم کر آباد رہو جناب واپس آیا تے زہرا تے تھکے بیٹھے نے دعا موڑیا تے ہاتھ رکھ کے فرمایا حوصلہ کر غور نہیں فرمایا جنہا 10 مورم کے دیگر وہ لوگاں کو حوصلہ دینے شبیر فرماتے میں حوصلہ کر کی دیکھیں وہ کہ میں تینوں صرف ایک پوچھی سی کر کہ تو پانی کیوں نہیں پیتا کہ تو مسافر میں لوگ کھانے کتنے چڑھے امام فرماتے نے ہویا کہ یہ کہنے لگا میں جی میں بس میں لو جی ایک جملہ ہو سن لو ایک جملہ ہو سن لو اس طرح پڑھنا کری ہوئی نا میرا بس آخر جملہ میرے مولا فرماتے نے پینا میں نہیں کیوں نہیں پینا پر میں دیکھا کیا آنگا جتھے کیوں کٹے ہیں دعا کرو دی ماں بھی مر گئی ہوئی خدا پیو بھی مر گیا ہوئی کی دیکھیں اگر 18 سال کا نوجوان ایتھے برچی لگی ہے فرمایا میرا بیٹا ہے اے 6 مہینے کا بھی دسا میرا بیٹا ہے او بازو کٹے والا بھی میرا ویر ہے فرمایا پھر جنت کے کان ٹور جا جدو اکیلا کان ٹور جا یا حسین